إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. یہ غالباً غزوہ حنین کا واقعہ ہے. سنن الدارمی میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، اور یہ واقعہ صحیح ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کے سفر پہ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے. تو صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ ہم دوران سفر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچ کر اپنے سفر کو جاری رکھیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی پاکیزہ جذبے کے ساتھ میں نے اپنی سواری کو تیز کیا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کے بالکل میں برابر جا پہنچا. سفر بھی جاری تھا اور دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی جاری تھا. توجہ فرمائیے، اس رات میں غفلت سے بیٹھنا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. جو بچے ہیں وہ بھی توجہ میری طرف کریں اور توجہ سے سنیں بات. اب سفر بھی جاری ہے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار بھی جاری ہے. ہوا یہ کہ سفر کرتے کرتے بگدڑ مچ گئی یا کوئی پیچھے سے سواری لگ گئی. وہ جو صحابی رسول پاک علیہ السلام کی سواری کے بالکل برابر اپنی سواری چلا رہے تھے، تو صحابی کا پاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ یا پنڈلی کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ لگ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا بڑی پین ہوئی، بڑی درد ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ آپ نے کہا، کوئی چیخ نہیں ماری، ہوا ملا نہیں کیا. تکلیف پہنچی تو آپ نے کہا بسم اللہ بسم اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، تیرے اس جوتے کی وجہ سے مجھے بڑی پین ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے. اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں فنفحنی نفحۃ بصوت. ادھر دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھوڑا تھا. نبی علیہ السلام نے نا اپنے گھوڑے کے ساتھ نا مجھے ایسے دھکیل دیا. وہ صحابی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب پڑاؤ ڈالا، رات ہم رکے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میری رات کیسے گزری ہے، کتنا میں بے قرار تھا، کتنا میں بے چین تھا، کتنا میں اندر سے دکھی تھا. اور میں اپنے نفس کو یہی کہتا تھا وہ اللہ کے بندے، تو نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی، تیری وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بے آرام ہوئے ہیں، بے چین ہوئے ہیں، آپ کو پین ہوئی ہے، تیری وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچا، درد پہنچا. وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے وہ رات کیسے گزاری ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ہرگز نہیں پسند کرتے تھے کہ ہم کوئی ایسا بول بولیں یا ایسا کام کریں یا ایسا قدم اٹھائیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو.
آج دیکھ لیں کیسے بد نصیب لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جی ہم محب اہل بیت ہیں، محب آل رسول ہیں، ہم جی رسول اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ کے محب ہیں، لیکن وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ جن سے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس مسئلے کا کہ سود خور نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور ایمان میں شک کرنا اور نعوذ باللہ اشارتاً یا کنایتاً کفر تک ان کے بارے میں باتیں کرنا، اس سے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یار کم از کم میرا حیا کیا کرو، میری وجہ سے میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو۔ چلو خیر، یہ تو ضمناً بات آ گئی نا، بس آپ ذرا مجھے توجہ دیں۔ کچھ بھائی میری طرف دیکھ نہیں رہے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، چونکہ میں نے بڑے اختصار سے آپ کو ایک مفید پیغام دینا ہے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جان، آواز سادہ کرے گا ذرا، آواز سادہ کر۔ نبی کل علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے، وہ صحابی اپنی جگہ پہ پریشان تھے، تو جب صبح ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو ان کے پاس بھیجا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کا جوتا مجھے لگا تھا نا اور مجھے تکلیف ہوئی تھی اور میں نے اس کو کوڑا لگایا تھا، اس کو نا میرے پاس لے کے آؤ۔ توجہ رکھنا، وہ اعلان ہوا تو وہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ وہی ہو کہ جس کا پاؤں مجھے لگا تھا، مجھے تکلیف پہنچی تھی؟ جی میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ وہی ہو کہ جس کو میں نے ایسے اپنے کوڑے کے ساتھ دھکیلا تھا، سائڈ پہ کیا تھا، معمولی سے ایسے کوڑا لگایا تھا؟ جی میں وہی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهَذَا 80 نعجہ فَخُذْهَا بِهَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 80 دبیاں ہیں، 80 دبیاں، 8 نہیں 18 نہیں، 80 دبیاں ہیں، اور یہ دبیاں لے لو، یہ جو میں نے تجھے کوڑے سے دھکیلا ہے، تجھے میں نے کوڑا لگایا ہے، تجھے میں نے کوڑا مارا ہے، اس کا بدلہ میں تجھے دنیا میں دینا چاہتا ہوں، کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا۔ کیا سمجھے ہیں جی آپ؟ یقین مانے اگر میں یہ آپ کو صحیح واقعہ سنانے کے بعد اب یہاں سے اٹھ جاؤں تو انشاءاللہ میرا دل بہت خوش ہے کہ میں نے آپ کو جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا ہے، کہ نبی علیہ السلام حق پر تھے، اس کا جوتا آپ کے پاؤں کو لگا تھا، آپ علیہ السلام بے اختیار آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ نے ایسے کوڑے سے اسے دھکیلا، لیکن اس کا بھی نبی علیہ السلام کو اتنا فکر تھا کہ نبی پاک غافل نہیں تھے۔ صبح سویرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بھیجا، اس کو بلایا اور مل کے بولے اس کو کتنی دبیاں دی؟ سارے بولے۔ تو ہمارے ہاں دیکھ لیں معاملات کیسے ہوتے ہیں، اخلاقی معاملے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے مردان کا واقعہ سنا کہ مسجد میں ایک نمازی نے کھانسا، اسے کھانسی آئی، ساتھ والا بندہ کہنے لگا وہ تجھے کرونا ہے، اس نے کہا بھائی مجھے تو کرونا نہیں ہے، وہ کہنے لگا نہیں تینوں کرونا ہے، لو۔ اسی سے چپکلش ہوئی، 3 بندے مسجد میں قتل کر دیے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا عبد المنان راسخ، میں نے یہ کلپ دیا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نمازی ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں، میں دین کا پہرے دار ہوں، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر نہ چاہتے ہوئے کسی کو میری وجہ سے تکلیف پہنچ بھی جائے تو میں نے اس کا احساس بھی کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا ازالہ بھی کرنا ہے۔
یقین مانے مسجدوں میں بڑے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ عام مسجدوں کی حالت دیکھ لیں، اللہ نہ کرے کوئی بندہ بھول جائے کہ وہ بیچارہ اپنا موبائل نہیں بند کر سکا تھا، سارے اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں. اور کئی مساجد میں نے دیکھا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ 1 گھنٹی بجی تھی، آپ کے گھور کر دیکھنے سے پہلے ہی پتہ نہیں وہ بیچارہ کتنا شرمندہ تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے اصل میں آپ کو بتلانا یہ ہے، بھئی آپ کو لیلۃ القدر مبارک ہو، آپ کو تراویح پڑھانا مبارک ہو، لیکن معافی کا معاملہ ایسے نہیں ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو نوافل پڑھ لیں اور کہیں اللہ مجھے معاف کر دے اور آپ کو معافی مل جائے. ایسے نہیں ہے. آپ میری بات کو مائنڈ نہ کرنا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، معافی کے معاملے میں جتنا گھبلہ ہوتا ہے نا، جتنی تمام گفتگو ہوتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں. ہمارے سامعین میں سے اکثریت دینداروں کی ایسی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس گناہ کی کیسے معافی لینی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے کسی کو جسمانی تکلیف دی ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، قصاص دینا ضروری ہے، بدلہ دینا ضروری ہے. اگر آپ نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، معافی مانگنا ضروری ہے. مجھے آپ بتائیں، ایک بندہ بہن کا حق اس نے مارا ہوا ہے، سکی بہن کو اس نے وراثت میں سے کچھ نہیں دیا، بیت اللہ کا حج کر کے آ گیا، کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ ایک بندہ مالی معاملات خرد برد کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، حرام خور ہے، بد دیانت ہے، تو کیا خیال ہے 25ویں رات مرکز ہمارے میں آ کے کسی مسجد میں آ کے وہ قیام کرے تو وہ جو معاملہ اس نے خرد برد کیا اس کو معافی ہو گئی ہے؟ یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ اب ایک آدمی حیض کی حالت میں، کچھ گناہ ایسے ہیں بھائی ان پر کفارے ہیں، جب تک آپ وہ کفارہ ادا نہیں کریں گے، کان کھولیں میری طرف دیکھیں، وہ گناہ نہیں معاف ہوگا. یہ سمجھ لو چیپٹر اچھی طرح. ہمارے اکثر لوگ معافی نہیں مانگتے، بے وقوفی کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، بوڑھے ہو گئے ہیں کہ معافی ہے کیا اور معافی کیسے ملتی ہے. بھائی جن گناہوں پر نبی علیہ السلام نے خود کفارے بیان کیے ہیں، وہ کفارہ ادا کرو گے تو معافی ملے گی. لیلۃ القدر جاگنے سے معافی نہیں ملے گی، وہ حج کرنے سے نہیں معافی ملے گی. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی حیض کے ایام میں اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 1 دینار یا آدھا دینار اللہ کی رستے میں خرچ کرے، کفارہ ادا کرے. اب ایک بندے سے یہ معاملہ ہو گیا تو وہ کفارہ نہیں دیتا، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ہے، کیا اس کو معافی ہو گئی ہے؟ یا وہ روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، شہرین متتابعین، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، پھر یہ اس کا گناہ معاف ہوگا؟ کیا یہ حج کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ ایک بندے نے زنا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ، بدی کی ہے، کیا وہ صرف نماز پڑھنے سے، لیلۃ القدر جاگنے سے معاف ہو جائے گا؟ زنا بھائی حد ہے، جب تک حد نہیں لگے گی تیری معافی نہیں. ان حالات میں تو معاملہ بڑا ہی خطرے والا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، جب اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی حدوں کا نفاذ تھا تو آسانی تھی، حد لگتی تھی، لوگ پاک ہو جاتے تھے. اب تو بظاہر ایسا سلسلہ بھی نہیں نظر آتا. بڑی خطرے والی بات ہے جس نے زنا کیا ہوا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، وہ رو رو کے اللہ سے معافی مانگے اور ساری زندگی بے چین رہے. انشاء عذب و انشاء غفر اللہ، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے گا. اگر تو نے زنا کیا، اگر تو کفارہ ہے، تجھے کوڑے نہیں لگے، جلا وطن نہیں کیا گیا، اگر تو شادی شدہ ہو کے تو نے زندگی میں زنا کیا ہے اور تجھے سنسار نہیں کیا گیا، مت سمجھ تیرا یہ گناہ لیلۃ القدر کی وجہ سے بخشا جائے گا. جو حدود والے گناہ ہیں اس پہ حد لگے گی تو معافی ہے، جو کفارے والے گناہ ہیں کفارہ ادا کرو گے تو معافی ہے.
سبحان اللہ باب حمدے ہی دن میں 100 دفعہ پڑھ لو اور ٹھیک ہے، معافی ہو گئی، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو گئے۔ یہ جتنا اہم ترین موضوع تھا ہمارے معاشرے میں اس کا تصور اتنا کھوکھلا ہے، اتنا نامکمل ہے، اتنا ناتمام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، گناہوں کی معافی کے حوالے سے توجہ رکھنا، میں نے صرف ایک بات آپ کو بتانی ہے، اصل جو میرا موضوع ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ادھر ویکھو یار، بندے دا پیر اٹھی جاتا ہے، بندہ غصے چ آ ہی جاتا ہے، یار وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے، جی تے کو کسی دا مال ڈنگر کھولیا ہے، کو کسی دے پیسے چکے نے، یا کسی نے بزنس کیتا ہے، جب تک یہ آپ معاملہ جیتے جی صاف نہیں کریں گے، ایک لیلۃ القدر نہیں، سینکڑوں لیلۃ القدر آپ جاگ لیں، صرف لیلۃ القدر جاگنے سے آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگے، جسمانی تکلیف دی ہے قصاص دے، معافی مانگے، معاملہ کلیئر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ چاہتے تکلیف کی وجہ سے اس کو کوڑا لگایا تو کتنی دنیا دی، بولو، اور ساتھ کیا فرمایا کہ میں آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتا، میں تجھے بدلہ۔ بھائیو کتنا معروف واقعہ، مجھے آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام صفیں ٹھیک کر رہے تھے اور ایک صحابی کو نبی علیہ السلام کی چھڑی مبارک لگ گئی، صفیں ٹھیک کرتے کرتے۔ مجھے آپ بتائیں ایک استاذ کلاس میں پڑھا رہا ہو اور کوئی بچہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے اگر استاذ چھڑی لگا دے، مجھے بتائیں یہ کتنا ظلم ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہے، استاذ کو اتنا حق تو ہے۔ نبی علیہ السلام کی چھڑی لگ گئی تو نبی علیہ السلام بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی جب مجھے چھڑی لگی تھی میرا بدن بھرنا تھا، تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنی کمر سے کپڑا اڑا دیا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی کردار کشی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی پر تہمت لگانا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ اس کے 80 کوڑے ہیں، کیا کوڑے کھانے کے بغیر ہی آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں؟ سیدہ عائشہ کے کیس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد لگائی گئی تھی، 80 کوڑے لگائے گئے تھے، آپ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو نہیں علم تھا کہ لیلۃ القدر جاگنے تو اللہ معاف کر دیتا ہے؟ یقین مانے، میں نے کئی نوجوانوں سے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، ٹھوک بجا کے رکھو، کھول کھلا کے گناہ کرو، چوری کرو، وعدہ گھاٹا کرو، گالا کڈو، لیلۃ القدر کو معافی مانگی لینی۔ میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں، میرے پاس آج ایک واقعہ آیا ہے، ایک بندے نے ایک آدمی کو 30,000 روپیہ دیا اور کہا یہ فلاں حضرت صاحب کو دے دو۔ تو جس بندے کو دیا اس بندے نے بیچ میں سے 20,000 روپیہ نکال دیا اور 10,000 روپیہ آگے دے دیا۔ اس نے غور نہیں کیا کہ اس لفافے کے اندر ایک چٹ بھی تھی جس پر ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ یہ 30,000 روپیہ، یا وہ ان پڑھ ہوگا یا اس نے توجہ نہیں کی، جلدی جلدی سے پیسے نکال لیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ جس بندے نے آج جمعۃ الوداع میں یہ حرکت کی ہے، کوئی بھی ہو، 20,000 اس نے نکال دی ہے، وہ 20,000 واپس نہیں کرتا، لیلۃ القدر کہتا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یار شاید مجھے مسئلے کا پتہ نہیں، تمہیں پتہ تو آپ مجھے بتا دو۔ وہ 20,000 واپس نہ کرے اور کہے اللہ تو معافی پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے، بغیر 20,000 واپس کیے اسے معافی مل جائے گی؟ چپ ہو، خیر ہے، مل جائے گی تو پھر چپ رہو، کوئی گل نہیں ملے گی تو پھر بولو۔ 20,000 واپس کیے بغیر معافی مل جائے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، صدیوں میں قربت الہی کی جو منزلیں طے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم ان راتوں میں بندہ وہ منزلیں لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، وہ ادھر دیکھو، آپ کو پتہ ہے ان راتوں میں اللہ کی زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟
آپ سوچتے ہو گے شیخ صاحب بھائی پھر بھی آتے ہیں؟ ہاں بھائی پھر بھی آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جبریل کے کتنے پر ہیں؟ بولو پھر بولو۔ ایک پر سیدنا جبریل ایسے کھول دیں تو جیسے چھتری کے نیچے نہیں آ جاتا پورا سین، ساری دنیا اس پر کے نیچے آ جائے۔ اللہ کی زمین پر اتنی کینکریاں نہیں ہوتی جتنے فرشتے ان راتوں میں ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، کان کھول کے میری بات سنو، میں فیصلہ آباد سے آپ کو یہ بتلانے آیا ہوں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، اور بھائی آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن نوافل کے ساتھ ساتھ، معافی کے ساتھ ساتھ سابقہ کھاتا بھی کھولو، کھاتا کھول کے چیک کرو کس کا پیسہ دینا ہے، کس کے چہرے کی مسکراہٹیں چھینی ہے، کس کو گندی گالیاں دی ہیں، جیتے جی معافی مانگ لو۔ میں نے کتنا پیارا لفظ بولا ہے، بندہ جتنا بڑا بھی نیک کیوں نہ ہو، وہ پنجابی چاہتے ہیں یار بندے کا پیر اٹھ ہی جاتا ہے، کسی ویلے غصہ بندے کو آ ہی جاتا ہے، لیکن میرے بھائی معافی مانگے۔ میں آپ کو ایک مفسر قرآن کی بات بتاتا ہوں، 60-70 سال ان کی عمر تھی، نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو ایک عورت نا اپنی گائے لے کے جا رہی تھی، ویسے بھی کیچڑ تھا، بارش کا کوئی موسم تھا۔ جب شیخ صاحب قریب سے گزرے تو وہ گائے نے اپنی دم ہلائی اور حضرت صاحب کے سارے جو کپڑے تھے ان کو گلے گلزار کر دیا، چھینٹے پڑ گئے۔ اب شیخ صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غصہ چڑھا، بڑے انہوں نے سخت بول بولے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ نماز پڑھ کے جب واپس آئے، ادھر دیکھو، اپنے گھر نہیں گئے، اس عورت کے گھر گئے، قدموں میں جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بی بی جو میں نے بولا ہے مجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ بی بی کہنے لگی حضرت آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، غلطی تو میری تھی، جانور تو میرا تھا، مجھے سنبھالنا چاہیے تھا، آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں حضرت صاحب۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو مختصر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حق والوں کے حق واپس کریں۔ کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی کردار کشی کی ہے، اپنے معاملے صاف کریں۔ شیطان نے ساڑھے دماغ پتہ کی گل پائی ہے، شیطان نے گل پائی ہے کہ پا جے تو جا کے معافی مانگ لیں تیری تے عزت نہیں رہنی۔ نہ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے اللہ میرے اس امتی پہ رحم فرمانا جس نے کسی کا مال اٹھایا یا کسی کی عزت پہ حملہ کیا یا کسی کے حق کو دائیں بائیں کیا تو وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ جا کے معاملہ صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں میرے اس امتی کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دینا۔ یا نبی علیہ السلام کی یہ دعا حاصل کریں۔ قاری شریف صاحب آپ کے لیے دعا کریں، قاری سدید صاحب آپ کے لیے دعا کریں، امام مسجد نبوی قاری حذیفی صاحب آپ کے لیے دعا کریں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، محلے دار کے ساتھ، گاؤں میں رہنے والے کے ساتھ آپ سے جو زیادتی ہو گئی ہے اس کی حقوق کی ادائیگی میں آپ جا کر اگر اس سے معافی مانگیں گے تو آپ کو مدینے والے امام الانبیاء کی دعائیں رحمت نصیب ہوگی۔ میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں، ساڈے پاکستان بلے صغیر پاکوں دی جہالت بنی، لو جی میں ہوں سورا ہو کے نو کو معافی منگا، میں سس ہو کے نو کو معافی منگا۔ نہیں میرے بھائی، یہاں پہ چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ بہت جلد ہمارا حساب ہونے والا ہے، ظلم نہیں ہوگا اس دن، جو کچھ کیا ہے اس کا آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا توجہ سے سن لو یہ باتیں، ادھر دیکھو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی لاٹھی بھی اٹھائی ہے تو میرے امتیوں واپس کر دو۔
اگر کسی کی لاٹھی بھی اٹھائی ہے تو دنیا میں واپس کر دو، ورنہ قیامت والے دن بڑی مشکل ہوگی تمہارے لیے۔ غالباً میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں پڑھا رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی اور محدث کے بارے میں پڑھا، کئی ہفتوں کا سفر کر کے جب اپنی منزل میں پہنچے اور اپنا ایسے بیگ کھولا نا، ادھر دیکھیں بیگ کھولا، تو وہاں جہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے وہاں ایک ساتھی کا قلم جو تھا نا وہ ان کے بیگ میں رہ گیا تھا۔ تو کئی ہفتوں کا سفر کر کے واپس گئے، قلم دیا، پھر کئی ہفتوں کا سفر کر کے واپس اپنے گھر پہنچے۔ ہم بہنوں کے حق نہیں دیتے، بیٹیوں کے حق نہیں دیتے، وہ قلم کی واپسی کے لیے کئی ہفتوں کا سفر کر رہے ہیں۔ میری لائبریری میں ایک کتاب ہے الزہاد میہ، اس میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب وہ قریب الموت ہوئے نا، موت کا وقت جب قریب ہوا تو ان کے چہرے کا رنگ نا زرد ہو گیا۔ تو کسی نے کہا حضرت صاحب آپ تو بڑے عابد زاہد اللہ والے نیک انسان ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے بس ایک پریشانی ہے، ایک دفعہ نا مجھے نماز پڑھنی تھی تو پانی نہیں ملا تھا، اور تیمم کے لیے گھر سے مجھے مٹی بھی نہیں ملی تھی، تو میں ایسے گھر سے باہر نکلا اور وہ جو میرے ہمسائے کا گھر تھا نا، یہ گھر تھا، یہ اس کا دروازہ ہے، دروازے کے باہر مٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے تیمم کر لیا تھا۔ اب وہ مالک مکان چلا گیا ہے، اس بات کا مجھے بہت زیادہ ڈر رہتا ہے، اگر کل قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اس کی مرضی کے بغیر مٹی اٹھا کے تیمم کیوں کیا تھا، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں؟ نہیں یار، کسی کا حق نہیں کھانا پائی، سود نہیں کھانا پائی، رشوت میں پیسے نہیں کھانے، ادھر دیکھو غلے چو پیسے نہیں کھڑنے، ابو جی دی پاکڑ چو پیسے نہیں کھڑنے، گھروں پیسے نہیں چوری کرنے۔ میرے تک ایک بڑی تکلیف دے خبر آئی جے، کئی بچے میں دیکھا گھروں چوری کر دینے۔ بیٹا یہ چوری بہت بری عادت ہے، اگر آپ واقعتاً سنجیدہ ہے نا معافی کے معاملے میں تو یہ کان کھول کے سن لو، جب تک حق والے کا حق واپس نہیں کرو گے، قصاص نہیں دو گے، بدلہ نہیں دو گے، معافی نہیں مانگو گے، جو کچھ آپ نے اٹھایا واپس نہیں کرو گے تو بڑا خطرے والا معاملہ ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ بخاری کا واقعہ مجھ سے سن لو، اللہ کا واسطہ توجہ سے سن لو، یہ بڑی برکت والی گھڑی ہے، شاید یہ حدیث آپ کے دل میں اتر جائے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، جہاں جہاں سے آئے ہو لوگوں کو جا کے بتاؤ، لوگوں کو ان مسئلے کا پتہ نہیں، لوگوں نے ذہن مولویاں نے خراب کیتے نے۔ مینوں نا ایک کریانے سٹور دا نا مالک ہے، فیصل آباد گلا منڈی ہوندا ہے، تے مینوں کہندا ہے شیخ صاحب ساڈے کول ایک عورت آئی، او دا کردار ٹھیک نہیں سی، تے میں آکھیا بی بی اپنا کردار ٹھیک کر، تینوں رب نے نہیں بخشنا۔ تے وہ اگوں مینوں کہن لگی مینوں رب نے کیوں نہیں بخشنا، میں سال بعد میلاد کراونی ہے، میں سال بعد میلاد کروانے سے تو معافی نہیں نہ ملتی، صرف لیلۃ القدر جاگ لینے سے تو ساری معافیاں نہیں ملتی، کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو بندہ بغیر اجازت حق لے لے، اجازت کے بغیر، اس کا بھی انجام کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بخاری شریف سناتا ہوں، اختصار سے سنیں۔ نبی کل کائنات علیہ السلام کو صحابہ نے بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نا جہاد کر رہے تھے، جہاد کرتے کرتے ایک صحابی اتنے بہادر تھے، انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو نا جہنم حاصل کیا ہے، تو وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو جنت کی بلندیوں میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ پاک نے دکھلایا ہے کہ وہ جنت کی بلندیوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس پر آگ کی چادر ڈال دی ہے۔ کون سی چادر؟ پوچھا جی آگ کی چادر کیوں ڈالی ہے؟ فرمایا آگ کی چادر اس لیے ڈالی ہے کہ اس مجاہد نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے چادر کو چرا لیا تھا، اٹھا لیا تھا، اب اللہ پاک نے اس چادر کو آگ کی چادر بنا کے اس پہ ڈال دیا۔ اے میرے کو جملہ پھر سن لو، بندہ کڈا بھی نہاتا دھوتا ہوئے نا،
किड्डा भी नेक होवे और यार पटड़ियों लै ही जाता है, और भाई वाधा घाटा हो ही जाता है, पैर उठ ही जाता है, लेकिन अपने किए हुए जो जुल्म है, किए हुए जो पाप है, जो लोगों के चेहरों की मुस्कुराहटें छीनी हुई हैं, ये मामले हमें दुनिया में हल करने चाहिए, वरना नबी अलैहिस्सलाम की क्लियर कट हदीसें हैं जी। फिर ना कहना मौलाना साहब ने हमें मसले नहीं बताए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में मामले क्लियर कर लो, वरना क़यामत वाले दिन नेकियां देना पड़ेंगी। वाज़ेह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया अगर तुम्हारे पास नेकियां नहीं होंगी तो जिस पर तुमने जुल्म किया था उसके गुनाह उठाल के तुम्हारे पलड़े में डाले जाएंगे, तुम्हारे नामा अमाल में डाले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन हक वाले को हक दिया जाएगा, हत्ता युक़ादा लिशातिल जलहा मिनशातिल करना, फरमाया व इदल वहूश हुशरत, जानवर भी इकट्ठे होंगे, अगर बगैर सींगों वाली बकरी को सींगों वाली बकरी ने नाहक सींग मारा होगा तो कल क़यामत वाले दिन उसको सींग खाना पड़ेगा। और भाई ये बुखारी शरीफ की हदीस तवज्जो से सुन लो, नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं बात सुनो भाई, किसी का कपड़ा ना चोरी करना, चादर ना चुकी हो किसी दी, जानवर ना खोले हो किसी का, पैसा रुपया ना किसी का चुराए हो तो वादा घाटा करियो। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाया जेड़ी शह किसी दी चुकोगे कल क़यामत वाले दिन जो उठोगे वो शह तुहाडे मोढियां ते होएगी ते रौला पाण दी होएगी। मैं भिज करके पंजाबी इसलिए भी आप बोलना वा कि तुहानू गल समझ आ जाए। फरमाया जेड़ी शह किसी दी चुकोगे ना तुहाडे मोढियां ते होएगी ते चीका मारदी होएगी। हत्ता कि नबी पाक ने फरमाया जे किसी दा ऊंट खोलोगे ना वो ऊंट तुहाडे मोढियां ते होएगा, गां चुकोगे गां तुहाडे मोढियां ते होएगी। ये लैलातुल कदर नू माफ नहीं जी होनी। तुसीं समझोगे असीं किसी दी मझ खोल लईए, बच्छा कट्टा खोल लईए, जिहदी दुकान तो जिहड़ी मर्जी शह चुक लईए ते लैलातुल कदर दी इबादत कर लईए, माफी मिल जाएगी। इहो जिहा कपड़ा नहीं, गुनाह माफ होंगे पर हक वालों के हक देने पड़ेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे ना हो कि एक मेरा उम्मती आए और उसके कंधों पर ऊंट हो, गाय हो, बकरी हो, कपड़ा हो, पांच चीजों का आपने जिक्र किया और वो मुझे पता क्या कहे, अगिसनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और भाई मैं बुखारी शरीफ पढ़ के सुना रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मुझे कहेगा अल्लाह के नबी मेरी मदद करो, मैं मारा गया, मैं बर्बाद हो गया, जलील हो गया पूरी खुदाई के सामने, अल्लाह के नबी मेरी मदद करो। और मैं आगे से क्या कहूंगा, आज मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मैंने दुनिया में तुझे सारे मसले बता दिए थे। मैंने दुनिया में तुझे सारे मसले बता दिए थे। अल्लाह पाक की कसम उठा के कहता हूँ यार आप तो मेरे बड़े प्यारे भाई हो, मैं कोई तकरीर करने आया हूँ, मैं कोई दर्स देने आया हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक दर्द दिल। मुझे बताओ मुसलमान इतने भी बददियानत होते थे जितने आज के मुसलमान बददियानत हैं? हर दूसरे तीसरे फ्रॉड में मुसलमान, जालसाजी में फ्रॉड में मुलव्वस मुसलमान। ये क्या है? दाढ़ी भी है, चोरी भी है, टोपी भी है, डकैती भी है, नमाज भी है और गंदी गालियां देता अपनी बीवी को, नाहक अपनी बीवी की मार कुटाई करता है, तामजनी करता है, कद के ताने, रंग के ताने। ये क्या है? अगर आज उसका हाथ तेरे गिरेबान पे नहीं है, पुत्र कान खोल के सुन ले, कल क़यामत वाले दिन उसका हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा। ये चीजें लैलतुल कदर को माफ नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कान खोल के मुस्लिम की हदीस सुन लो और अपने बच्चों को सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत वाले दिन एक बंदा है, उसकी नमाजें पूरी, रोजे पूरे, इधर देखना, ज़कात पूरी, अकीदा भी ठीक होगा, कुरान भी पढ़ता होगा, सारा कुछ होगा,
لیکن اللہ پاک اس بندے کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دے گا. طرح فی النار، جہنم میں پھینکا جائے گا. کیوں؟ شتم ھذا، اکل مال ھذا، قذف ھذا، ضرب ھذا. یہ کردار کشی کرتا تھا، عزت دار لوگوں کی کردار کشی کرتا تھا، جھوٹی تہمتیں لگاتا تھا، گندی گالیاں دیا کرتا تھا، لوگوں کے مال کھایا کرتا تھا، لوگوں کو زخمی کرتا تھا، مارتا تھا ناحق. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اب ترجمہ دھیان نہ سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے رائی دے دانے دے برابر بھی اگر کسی دے ظلم کیتا ہوئے گا سیاہ جی ترکڑے تے لے آ کے رکھ دیا گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ کا کیا ترجمہ ہے؟ تو اور میں پنجابی ترجمہ دس دیا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے. ایسا پنجابی ترجمہ ہے اللہ فرماندے نے دھیان نال زندگی گزاری ہے بندیا، مینوں حساب لینا بڑا ہوندا ہے، مینوں ونڈ کرنی بڑی ہوندی ہے، تو مینوں نہیں دھوکھا دے سکدا. دھیان نال قدم چکی، دھیان نال بول بولی، کیا دھیان نال کسی دی شے چکی. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، سانوں حساب لینا بڑا ہوندا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یقین مانیے یہ جو طاق راتیں ہیں یہ قیام کی بھی راتیں ہیں، یہ دعا کی بھی راتیں ہیں. سیدنا جبریل لیلۃ القدر کی رات زمین پہ آتے ہیں، اس سے بڑی شان کیا ہے. اور صدیوں کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، لیکن اس سارے کچھ کا فائدہ تب ہوگا جب ہم حق والوں کو بولو. ناراض ہو گئے ہو میرے ساتھ؟ یہ سارا فائدہ تب ہوگا جب ہم حق والوں کو حق واپس معاف کر دیں گے یا معافی مانگ لیں گے. مجھے اب اس بادشاہ کا نام نہیں آتا، آخری باتیں سن لیں. میں نے آپ کا زیادہ وقت شاید کے لے لی ہے، آخری ایک دو باتیں سن لیں. ایک بادشاہ بہت بڑا کوئی افسر وزیر کہیں سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر نا ایک بیوہ کی جھونپڑی تھی، وہاں اس کی گائے تھی. تو اس کے کسی نہ فوجی نے یا پولیس والے نے وہ گائے کھولی، اس کو ذبح کیا، تکے کباب بنائے اور کھا لیے. ہمارے ہاں جو پولیس والے بھائی بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، پولیس افسران ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں، لیکن اکثر جو اصحاب اقتدار ہوتے ہیں، افسر لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ کمزور لوگوں کے حقوق مارنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. خیر ٹکے کباب کھائے، گوشت وغیرہ کھایا، چل دیے. اب واپسی پر وہ وزیر وہاں سے گزر رہا تھا، افسر وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بیوہ عورت نہ نہر کے پل پہ کھڑی ہو گئی. اپنے گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار تھا، ہاتھ دیا، وہ رک گیا. کان کھولنا. اب اس عورت نے ایک جملہ بولا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. آخر وہ مسلمان تھا نا، بندہ اندر وہ مسلمان ہو گئے تھے، اندر ایک بڑی ہل جاتا ہے. جدوں بندے میں گل دسو پتر تو رب نوں حساب دینا ہے، نبی بھی ہونے نے، ولی بھی ہونے نے، پتر دنیا دے حساب پورا کر لے. کوئی گل نہیں ہے تے بزت ہو جا، کوئی گل نہیں ہے اتوں دی بزتی، کوئی بزتی نہیں. اس عورت نے پتا کیا کہا؟ صاحب میری بات سنو جی، اس پل پر حساب دینا ہے کہ اس پل پر حساب دینا ہے؟ اس پل پر حساب دینا ہے کہ پل صراط پہ حساب دینا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا روک لیا جائے گا پل صراط پر، جب تک حق والوں کو حق نہیں دلوائے جائیں گے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی اس پل پہ حق دینا ہے، میں اس پل پہ حق دے سکتا؟ تو میرے پیارے بھائیوں میں نے دیکھا ہے معافی کے معاملے میں بڑا کچا پکا سا کنسپٹ ہے.
واہ جی اللہ غفور رحیم ہے، مولوی ایویں ڈراتے رہتے ہیں، بھائی اللہ غفور رحیم ہے، مولوی ایویں ڈراتے رہتے، اے رب دیاں دسیاں گلاں ہی اسی تانوں دسنے ہاں۔ اگر کوئی زنا ہو گیا ہے، کسی پر آپ نے تہمت لگا دی ہے، شراب، آپ کو پتہ ہے شراب نوشی پر بھی حد ہے، حدود والے گناہ بغیر حد لگنے کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کسی کو پتہ نہیں چلا تیرا معاملہ تیرے اللہ کے درمیان ہے، رو رو کے معافی مانگ لے، شاید تیرا اللہ تجھے معاف کر دے۔ کفارے والے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ادا کرے۔ کسی کی کوئی چیز اٹھائی ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، معاملہ خود کیا، واپس کریں۔ اگر آپ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ میں آپ کے سامنے درجنوں واقعات بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا۔ میں آپ کو ایک صحیح مسلم کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، بات وہ ذرا تلخ تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا، انہوں نے بھی سخت بات کہی۔ نتیجے میں حضرت بلال، حضرت صہیب، سلمان یہ ناراض ہو گئے۔ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترش اور تلخ بات سن کر حضرت بلال وغیرہ ناراض ہو گئے، اور ادھر دیکھنا درس ختم ہو گیا، بس آخری ایک بات اور سن لو۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے نہیں آکھیا، کان کھولے، اے نہیں آکھیا، پھر کی ہویا، ساڈے ابو بکر دیاں قربانیاں بڑیاں نے، شاناں بڑیاں نے، رتبہ بڑے ہیں، پھر کی ہویا جی انہاں گل کیتی تے انہاں بھی تے گل کیتی سی نا، جی اگوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گل کر دیتی تے کیڑا کوئی پہاڑ ٹہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت ربا، میرے ابو بکر اگر تم نے زمین پر بلال کو ناراض کر لی ہے تو عرش بری پر تم نے رب ذوالجلال کو ناراض کر لی۔ کسی کا دل دکھانا ناحق ہے کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ جنہوں چاہنا گال کٹنا ہے، جنہوں چاہنا گریبان تو پھڑنا ہے، تکبر والے بول بولنا ہے، اے تینوں 5 فٹ تے 5.5 فٹ کا قد اللہ نے اے بدماشیاں کرنے واسطے دیتا ہے نا، بعد جو 2 نفل پڑھ لی تیرے سارے گناہ معاف۔ بھائی تو 200 نفل بھی پڑھ لائے نہیں وہ معافی لبنی۔ بھائی 30 روزے نہیں، 29 نہیں، 30 سال روزے رکھ لا، ظالمہ جنی دیر تک ظلم نہیں چھڑدا تے لوکاں دے حق واپس نہیں کردا، کوئی معافی نہیں ہو، بھلیکے چ نہ ماریا جائیں۔ رب دی قسمیں ٹبراں دے ٹبر بھلیکے چ پہ مردے جے۔ اب میرے جملے لکھ لو کتے جا کے یاد کرو، اللہ دی قسمیں ٹبراں دے ٹبر بھلیکے چ پہ مردے جے، وہ اپنے لوگ معافیاں مانگدے نے، اس طرح نہیں اللہ معافی قبول کردا۔ کسی کی عزت کے بارے میں بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچو، کسی کا قلم اٹھاتے ہوئے 1000 دفعہ سوچو۔ 2 صحابہ آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ایک صحابی کہتا تھا کہ چلے میں اس طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جگہ میری ہے، دوسرا صحابی کہتا نہیں یہ جگہ میری ہے۔ رجسٹری وغیرہ یا گواہی وغیرہ ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بات سن لو بھائی، ہو سکتا ہے میں کسی کی بات سن کے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، لیکن وہ چیز دوسرے کی ہو۔ جو اس طرح زبان کی چلاکی سے میرے سے کوئی ایسا فیصلہ کروا کے دوسرے کی چیز لے کر جائے گا، ایسے ہی سمجھ لو کہ وہ اپنے ہاتھ پر جہنم کے انگارے لے کر جائے گا۔ میں جن بندے پہ بہنا نا، اے بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، ذکر فکر والے لوگ تسی بیٹھے ہو۔ میں حضرت قاری صہیب صاحب حفظہ اللہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ایک یار دعا کرو میرے سینے میں نا خوشی کی لہر آ جائے، جھوم جائے مسجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت قاری صاحب ان کی پوری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے۔ سارے نہیں بولے، اللہ پاک تاک رات میں دعا کریں
اللہ اس مرکز کو چاند سے زیادہ روشن کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کی خیر اللہ پوری دنیا میں پہنچا دے. یہ جتنے لوگ آئے نا سنجیدہ لوگ آئے ہیں, مجھے آپ بتائیں آج جو کچھ تہاڈیاں عدالتاں چ ہون ڈیا مسلماناں دیاں عدالتاں نے, اے جج جو ظلم پہ کرتے ہیں, بعض جج جو ظلم پہ کرتے ہیں, بعض وکیل جو کچھ پہ کرتے ہیں, کیا مسلمانوں دی عدالتاں نے؟ مسلمان اس طرح دے ہوندے نے. تو کیس کسی دا پھڑنا ہے صرف آنے مینوں 20,000 دے دے, کوئی نہیں, جے تو انہاں دا منڈا ماریا تے میں تینوں بری کر دیاں گا, تے 10 تینوں رب دی عدالت چ بری کون کرے گا؟ بھائی وکالت بہت بڑا جہاد بھی ہے, وکالت بہت بڑی لعنت بھی ہے. الحمدللہ ہم جرأت سے بات کرنے والے لوگ ہیں. وکالت بہت بڑی لعنت ہے اگر تو کسی ظالم کو سپورٹ کرتا ہے. ساری رات تہجد پڑھتا رہے, ساری زندگی تاک راتیں بیدار ہو کر گزار دے, اگر کوئی جج اگر کوئی وکیل پیسے لے کر ظالم کا ساتھ دیتا ہے, جب تک معاملہ کلیئر نہیں کرتا اللہ کی قسم اس کی معافی نہیں. ہمارے بعض مولویوں نے ان لوگوں کو شاہ دی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں لیلۃ القدر نو اٹھ لو تے میلاد کر لو تے حج کر لو تے سارے گناہ معاف. ایسے نہیں معافی ہوتی. نبی اسلام نے فرمایا اگر کوئی ایسی چیز لے گیا نا تو وہ جہنم کہاں جا رہا ہے, اور ادھر دیکھنا. اللہ اکبر. جب نبی اسلام نے اتنی بات کہی, پہلے جھگڑا ہو رہا تھا, یہ صحابی کہتے تھے جگہ میری ہے, یہ کہتے تھے میری ہے. یہ جملہ سننے کے بعد صحابہ کو جہنم پر اتنا یقین تھا. اسی پتہ کی آنے ہیں وہ اسی آنے ہیں وہ چھڈو جی مولوی کہیں رہتے ہیں ویکھی جائے گی. اسی مسئلہ سن کے واقعہ سن کے اکثر لوگ آتے ہیں ویکھی جائے گی. کی ویکھی جائے گی؟ 15 گھنٹے کا روزہ تے اج رکھیا ہی اج ہی ویکھ, قبر چ کچھ نہیں ویکھیا جانا. اور بھائی بھلیکھے چ قیامت کا دن کی ویکھے گا؟ تینوں سائیاں ویکھن دینا. پہلے جھگڑا یہ تھا یہ جگہ میری ہے, دوسرا صحابی کہتا تھا میری ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر کسی نے زبان کی چلاکی سے غلط فیصلہ کروایا وہ جہنم کی آگ لے کر جائے گا. اب جھگڑا کس بات پہ ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں جگہ تو لے جا, دوسرا کہتا ہے نہیں جگہ تو لے جا. وہ کہتا میں نے نہیں رکھنی, وہ کہتا ہے میں نے نہیں رکھنی. تو میرے پیارے بھائیوں, میرے پاس درجنوں واقعات ہیں, میرے پاس بہت زیادہ احادیث ہیں, میرے پاس بہت زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک بندہ حق والے کا حق واپس نہ کرے معاملہ بہت خطرے میں ہے. کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے معافی مانگ لو. میں تو ایک سچی گل دسنا, ادھر ویکھو 25ویں رات ہے, تاک رات ہے, بڑی مبارک مجلس ہے. اللہ دی قسم میں ایک بڑے بڑے بندے نو ویکھیا, وہ چند دن پہلے نا میرے کو آ گیا, پھر مینوں آ گیا کہ شیخ صاحب مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو. میں کہا کیوں؟ آندا بس میں تہاڈے بارے ایک جملہ بولیا ہے, وہ مینوں بولن نہیں چاہیے, مینوں بعد چ پتہ لگ گیا کہ میں غلط کیتا ہے, بس مینوں دنیا تے اللہ واسطے معاف کر دو. تے میں تہاڈوں اللہ دی قسم چو کے کہنا, انہیں جدن دی معافی دا جملہ بولیا ہے میرے دل چو دی عزت پہلے نالوں نہیں کئی گنا ود گئی ہے. اور کوئی کسی کو معافی مانگ لوے, اگلا بندہ نسلی ہوئے تے اچھی بولو عزت میں کمی آتی. تو میرے پیارے بھائیوں تکڑے انصاف کے لگ جائیں گے. ظالم لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہو گئے. میرا بیٹا کسی کا پیسہ نہیں اٹھانا, کسی کی چیز نہیں اٹھانی, دیانتدار بننا ہے, امانت دار بننا ہے, اور کسی کو گندی گالیاں نہیں دینی, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کے معاملے دائیں بائیں نہیں کرنے. اگر کوئی ایتھوں میں گالی شروع کی سی نا, اللہ نہ کرے کسی ویلے پیر اٹھ ہی جائے, کسی ویلے بندہ طبیعت تلخی ہوتی ہے, بندہ غصے چ آ جاتا ہے, تے معاملہ لمکانا نہیں, فوراً اللہ واسطے معافی مانگ لینی. اگر میں اس طرح باتیں کرتا رہا تو میں تو فجر تک بیٹھا رہوں گا.
میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اب آخری واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ آخری واقعہ ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ پڑھایا، یہ سند کے ساتھ واقعہ صحیح ثابت ہے۔ جمعے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ کچھ اونٹ آئے ہیں مدینے میں تو ہم غرباء میں تقسیم کریں گے، لیکن کوئی بھی غریب اس وقت تک اونٹ لینے نہ آئے جب تک ہم اعلان نہ کریں، جب تک ہم۔ ایک صحابی نے جمعہ پڑھا اور اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا، کرماڑی اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ ساڑھے دن پھیرے گا، مدینے چ اونٹ آئے نے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اسی غریباں چ ونڈا گے تو کوئی نہیں ساڈا بھی نام بولے گا تو اسی بھی جا کے لے آواں گے۔ وہ غریب عورت تھی، کہنے لگی حضرت صاحب اپنا نام نہ ڈیکتے انتظار کرتے رہنا، یہ پکڑو، یہ رسی پکڑو اور چلے جاؤ اونٹوں کے باڑے میں اور ایک اونٹ لے آؤ، باقی کا انتظار کرتے کرتے کہیں پیچھے نہ رہ جانا۔ وہ بیوی نے رسی پکڑائی، وہ اونٹوں کے باڑے میں چلا گیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر کھڑے تھے، حضرت عمر بھی کھڑے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کا ہم نے نام بولا اور یہ آ گیا، حضرت استاد تھے، خلیفہ تھے، بڑے تھے، انہوں نے ایسی رسی پکڑی اور اس کی کمر پہ دے ماری اور اس کو پیچھے کر دیا، وہ پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری نا، تسی مینوں پوچھو نا کہ شیخ صاحب مومن دی، سچے مومن دی نشانی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ ایک جملہ آج لے جائیں تو انشاءاللہ میرے آپ کے لیے کافی۔ سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ اپنی غلطی پہ اکڑتا نہیں، بس۔ جڑا اکڑیا نہیں وہ ڈبیا نہیں، تے وڈی تو وڈی بھی غلطی ہو جائے، وعدہ گھاٹا ہو جائے، اللہ فرماندے نے جڑا جھک جاوے تے من جاوے اسی انہوں عذاب دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اوہو اس کو بلاؤ یار جس کو میں نے ایسے رسی ماری ہے۔ وہ آ گیا، توجہ رکھنا، آپ نے فرمایا یہ رسی پکڑو، جیسے میں نے تیری کمر پہ رسی ماری ہے اسی طرح یہ رسی مجھے مارو۔ کیوں؟ فمن لی من اللہ یوم القیامہ، میں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے رسی نہیں کھا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکری ایک ایسی سنت جاری کر کے جانے لگے ہو، ایک عام بندہ اٹھ کے وقت کے خلیفے سے قصاص لے گا، بدلہ لے گا؟ فرمایا عمر چپ کر، میں اللہ کی بارگاہ میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہیں اس کو ویسے راضی کر لو۔ خیر اس کو بلایا، اس کو اونٹ بھی دیا، وہ قطیفہ چادر بھی دی، 5 دینار بھی دیے، یہ کافی رقم بن جاتی ہے۔ جب تک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جانے نہیں دیا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم۔ قیامت والے دن بھائی گھپلا نہیں ہوگا، قیامت والے دن ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، اپنے معاملے کھاتے درست کر لو، ہم بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کے لیے رحمت کی دعا کی۔ ایک صحابی 1 مہینے کا سفر کر کے گیا تھے ایک جگہ پر، اگر وہ صحابی 1 مہینے کا سفر نہ کرتے، جو طلبہ میرے بیٹھے بیٹھے ہو نا توجہ کرنا، اگر وہ 1 مہینے کا سفر نہ کرتے تو یہ حدیث آج پھول نگر میں آپ کو نہ سناتا۔ ایک حدیث کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا جانے کا اور 1 مہینے کا آنے کا۔ ایک حدیث کے لیے ٹوٹل کتنا سفر ہو گیا؟ بولو پھر بولو۔ تو آپ تو 1 گھنٹے کا سفر کر کے اردو بازار لاہور نہیں جاتے کہ وہاں سے مترجم بخاری لے آئے۔ میرے اور آپ تک نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچانے کے لیے صحابہ نے 1 حدیث کے لیے 2 ماہ کا سفر کیا ہے۔ یہ مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں دیان ہوں، بڑا حساب لینے والا ہوں۔
فرمایا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ حدیث کا آخری ٹکڑا سن لے پھر بات ختم۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ تھپڑ بس یار یہاں پر اپنے معاملے بہتر کریں۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے جو آپ کو بات سمجھائی ہے وہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بخشش کی راتیں ہیں، رحمت کی راتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی بخشش لینے کے لیے ہمیں ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے جن کا تعلق حدود کے ساتھ ہے، کفارے کے ساتھ ہے، حق کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہنا، اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آہستہ بیٹے آہستہ، زیادہ شور نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے خاندان میں جو پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ یہ جتنے بندے اور تیری بندیاں بیٹھی ہیں ان میں سے جن کے پاس ماں نہیں، اللہ اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ جس کے پاس باپ نہیں اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ایک اور دعا کرو، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ لیلۃ القدر ہے، تقدیر والی رات ہے، فیصلے پورے سال کے فرشتوں کو کی سپرد ہوتے ہیں، بڑی اہم ترین رات ہے یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ 29ویں ہے، 27ویں ہے، 25ویں ہے، 23ویں ہے، 21ویں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے مانگو، اپنی بیٹیوں کے لیے مانگو، دعا کریں اللہ ساری زندگی ہمیں معذوری سے محفوظ فرما، ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما، اور یا اللہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی ناانصافی کی ہے اللہ حق والے کو حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آج کا ہمارا سننا سنانا ذریعہ نجات بڑھا، اور ہمیں قیامت والے دن کی شرمندگی سے بچا دے، اور ہمیں قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔